إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال عليه الصلاة والسلام والله ما نقصت صدقة من مال شيئا صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک گھڑی میں اس مبارک مقام میں ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات قبول فرمائے اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات ایک اعتبار سے خوش نصیب بھی ہیں، قابل مبارکباد بھی ہیں، وہ اس لیے کہ اس مبارک مسجد میں، مسجد اخلاص میں اور اس مسجد کے ذمہ دار ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک صحیح پیغام پیش کیا جائے ہر جمعے کے دن، اور ساتھ ساتھ اس پیغام کی صحت کا بھی خیال ہے۔ آج ہم اس زمانے میں ہیں جہاں ہر کہنے والا کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے، شعلہ بیان مقررین کی کچھ کمی پیشی نہیں ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اہم نقطہ جسے ہم اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بات صحت مند ہو، بات مستند ہو، بات مدلل ہو، بات کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو، بات من گھڑ چیزوں پہ نہ ہو، بات ضعیف اور کمزور روایتوں پر مبنی نہ ہو، باتیں ایسی نہ ہو جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، جو ہم ہمارے معاشرے میں اکثر مساجد میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، لیکن بات میں صحت نہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن بات میں صحت نہیں۔ بات کہاں ہے؟ اسے اللہ نے کہا ہے یا پھر اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ بات کی صحت کدھر ہے؟ اس پر زور نہیں، اس پر عجیب و غریب فقدان ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مسجد کے ذمہ داران وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ بات سچی ہو، پیغام اچھی بنیاد پر رکھی جائے اور ساتھ ساتھ صحت مند ہو، مستند ہو،
کہنے والے باتیں مدلل بیان کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ذمہ داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت عطا کرے اور انہیں اور ان کے دولت میں برکت ڈالے اور کار خیر میں اور آگے بڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں توفیق عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے 20 دن نکل گئے ہیں۔ ابھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ رمضان کل آنے والا ہے، پرسوں آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، اتنی تیزی، برق رفتاری کی تیزی کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 20 دن اور رات نکل گئے ہیں، 20 دن اور رات نکل گئے ہیں، اور دیکھنا اس سے بھی کئی زیادہ تیزی سے آنے والے 10 دن اور رات گزرنے والے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے تو رمضان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم نے ان تیزی سے گزرنے والے ایام میں کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ آنے والا عشرہ، آخری عشرہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس میں وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے مسلسل نازل کرتے رہتا ہے۔ اس میں وہ رات ہے جس میں بندوں کی التجائیں، دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ مقدس رات کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور وہ رات ملے تو اس میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق بخشے، اور رات ملے کثرت سے آہوزاری کرنے کی ہمیں توفیق اللہ بخشے، اور رونے گڑ گڑانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر، ماتھا ٹیک کر اپنی غلطیوں کی تلافی مانگنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ان آخری ایام میں جہاں بہت ساری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، جس میں تلاوت کلام پاک ہے، جس میں تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، نفل نماز ہے، روزانہ رات اور دن میں آپ 100 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہہ سکتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں۔ بہت ساری عبادات، اور عبادات میں ویرائٹیز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت میں رکھا ہے، جو کہ بحیثیت خود ایک مستقل اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ان عبادتوں میں جس پر میں آج زور دینا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے راہ میں پیسے نکالنا ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب لفظ کا انتخاب ہوا ہے صدقہ کو نیم کرنے کے لیے۔ صدقہ کو عربی میں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے، صدقہ یصدق صدقا، عربی میں معنی اس کا آتا ہے سچا ہونا، سچی بات بولنا، دل کا سچا ہونا۔ اور صدقے کو عربی میں صدقہ اس لیے کہا گیا، یہ اس وقت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا جب دینے والا سچے دل سے دے، اس کے دل میں اس کے انٹینشنز کلیئر ہو، اس کا دل صاف ہو۔ یہ اللہ کے راہ میں یہ جو کچھ بھی نکل رہا ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کسی دوسری مخلوق کا ذرا برابر بھی حصہ نہیں، اس میں آمیزش نہیں ہے، اس میں دکھاوے کا مکسیشن نہیں ہے، یہ چیز خالص اللہ کے لیے ہے، تب جا کے صدقہ صدقہ بنتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز مل جائے، آمیزش کی بو باس آئے، تو اسے صدقہ نہیں، اسے آپ کوئی دوسرا لفظ انگریزی کا کہہ لیجئے، کوئی دوسرا لفظ اردو کا کہہ لیجئے، اس پر صدقے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رمضان میں بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بڑے ہی سخی داتا تھے، بڑے ہی سخی داتا تھے، آپ کا ابر کرم ہمیشہ برستے رہتا تھا، آپ کے یہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے تھے، جھٹکے سے نکلے، لوگ دیکھتے ہی رہے اور چھلانگ لگا کے اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آئے، اسی مقام پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے آج جو کام کیا ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، آخر ہو کیا گیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے گھر میں کل رات سونے کی ایک کمبی رہ گئی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک اور رات میرے گھر میں گزارے، ایک اور رات میرے گھر میں گزارے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سخاوت کے بارے میں پڑھیں گے، اس پر مستقل گفتگو کریں گے تو یہ تو بڑی لمبی ہو جائے گی تقریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخی آدمی دنیا میں نہیں گزرا۔ حالانکہ ان کی زندگی کیا تھی؟ وہ تو چند کپڑے اور ان کا چھوٹا سا حجرہ تھا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت تھی، اور جتنی بھی دولت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں بہا دیتے تھے، اللہ کے راہ میں سب کچھ نکال دیتے تھے۔ جب تبوک کی لڑائی ہوئی، جب طائف کی لڑائی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نئے اسلام قبول کیے تھے انہیں ہر آدمی کو 1000 اونٹ دیے ہیں، ہر آدمی کو 1000 بکریاں دیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سخاوت نہیں ہے۔ اس دن ساری دنیا کے سخی داتاؤں نے ماتھا ٹیک لیا اور یہ مان لیا کہ تم سے بڑا کوئی سخی دنیا میں گزر نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وتیرہ تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی داتا تھے۔ وكان يكون أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن۔ اور اس سخاوت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں جب ان کی ملاقات جبرائیل سے ہو جائے۔ صحیح، جب ملاقات جبرائیل سے ہو جائے تو اس میں تو 4 چاند لگ گئے۔ اب تو سخاوت کا لیول ہی کچھ اور ہے، اب اللہ کے راہ میں نکالنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ اور جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی ہر رات رمضان میں، اور جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا مذاکرہ شروع کرتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، اپنا جتنا بھی محفوظ ہے وہ جبرائیل کے سامنے پیش کرتے، اور جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے سے جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا أَنَا بِقَارِئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹرین کیا، اتنا قابل بنایا کہ 23 سال میں پورے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو گیا، اور اسے سب سے بہتر انداز سے پڑھانا شروع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو قرآن پر خوب مذاکرہ ہوتا، قرآن کا علم خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے، خوب جبرائیل سے استفادہ کرتے۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وإذا لقي جبريل، اور جیسے ہی جبرائیل سے ملاقات ہو جائے صحیح، جیسے ہی جبرائیل سے ملاقات ہو جائے صحیح، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، عجیب غریب لفظ استعمال ہوا ہے، كان أجود بالخير من الريح المرسلة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اب تو آندھی ہے، اب تو طوفان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھے چلتے ہیں، طوفان کی طرح، گویا کہ آندھی آ گئی ہے صدقہ و خیرات میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا جی ساتھیوں۔ تو رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہت ہی پاورفل طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ جو صدقہ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو تھام لیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ رک جائے تو اس کے بعد رحمت اور کرم کے ابر برسنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے غضب کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا صدقہ سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ اور معاملات اٹکے پڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے نقصانات، ہر طرف سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، تو جان رکھیے گا کہیں نہ کہیں آپ کے اعمال میں ایسا کچھ ہو گیا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی غضب میں ہے۔ کیونکہ بندہ جب غلطی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے تنبیہ کرتا ہے اس پر مسائل کے انبار ڈال کر، جب اسے تنبیہ ہو جاتی ہے توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ سے پاورفل کوئی اور طریقہ نہیں، صدقہ سے طاقتور کوئی اور طریقہ نہیں۔ اے کاش ہم اس کی طاقت کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے، آ کر کہیں گے اللہ مجھے زمین میں واپس بھیج دیجیے، مجھے زمین میں واپس بھیج دیجیے، میں زمین میں جاتا ہوں، میں زمین میں جاؤں گا اور جا کر اے اللہ تیری راہ میں خوب صدقہ کروں گا اور اس کے بعد پھر تیرے سامنے آؤں گا۔ کیونکہ
اہل علم نے بتایا، اہل تفسیر نے بتایا، یہ جذبہ اس کے اندر اس حد تک بیدار ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ قیامت کے دن، جب وہ عالم قیامت میں دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو جتنا نوازتا ہے، جتنا ان کے لیے سہولتیں ملتی ہیں، جتنا انہیں ہولناکیوں سے بچا لیا جاتا ہے، جتنا انہیں فائدہ ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ قیامت کے دن جب بے تحاشا دھوپ ہوگی، لوگ اپنی اپنی گرمیوں سے پریشان ہو رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں غوطے مار رہے ہوں گے، انتہائی گرمی ہوگی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المرء تحت ظل صدقته، آدمی اپنے صدقہ کے سائے تلے کھڑے ہوگا، اپنے صدقات و خیرات کے سائے تلے کھڑے ہوگا. اب ہم کو چاہیے کہ اس سائے کو کتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں، اس سائے کو کتنا گہرا بنانا چاہتے ہیں، اس سائے کو کتنا گھنا بنانا چاہتے ہیں، اس سائے کو کتنا ٹھنڈا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے. یاد رکھ لیں قیامت کے دن اس وقت آپ کے سر میں سایہ فگن ہونے والی چیز آپ کے صدقات و خیرات ہے. جو اللہ کے راہ میں نکالا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی اسے ابر کی شکل دے دے گا، اور ابر کی شکل اختیار کرنے کے بعد یہ ان بندوں کے سروں میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے جو اللہ کے راہ میں زمین میں صدقہ دے دیتے، اور اس وقت گرمی، تپش، دوسری دشواریوں سے انہیں محفوظ کر دیا جائے گا. تو قیامت کے دن اللہ کے پاس صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے جو سہولتیں ہیں، ان کے ساتھ جو آسانیاں ہیں، اسے دیکھ کر جن لوگوں نے نہیں کیا وہ حسرت کریں گے، اش کریں گے. اور قبر میں جب آدمی کو لٹا دیا جاتا ہے تو ملائکہ، عذاب کے ملائکہ اس پر داخل ہونے کی کوشش کریں گے. کوئی سر کے پاس سے آئے گا تو سر کے پاس اس کی نماز کھڑی ہوگی، نماز کہے گی کہ جگہ نہیں ہے. دائیں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، وہاں پر اس کی زکات کھڑی ہوگی، وہ داخل ہونے نہیں دے گی. الٹے ہاتھ سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، وہاں پر اس کا روزہ کھڑا ہوگا اور داخل نہیں ہونے دے گا. اور آخر کار پیروں کے ذریعے سے عذاب کو لاگو کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی تو پیروں کے پاس صدقہ و خیرات کھڑے ہو جائیں گے اور دھکے دے کے عذاب کو دور کریں گے. تو قبر میں عذاب سے چھٹکارا اور مسائل میں تسہیل قبر میں انہی صدقہ و خیرات سے ہمیں ملنی ہے. تو یہ دیکھیے، یہ آدمی اللہ کے پاس یہ احتجاج کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے زمین میں دوبارہ بھیج دیجیے، میں زمین میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتا ہوں؟ کیا ہوا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے تو ڈھیر سارے سہولیتیں ہیں، ڈھیر سارے آسانیاں ہیں، اور وہ اللہ سے مانگے گا، کہے گا کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے، اے اللہ مجھے واپس زمین میں بھیج دیجیے. ایک دوسری آیت میں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے اللہ مجھے زمین میں واپس بھیج دیجیے، میں واپس زمین میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اچھے عمل کروں اور صدقہ و خیرات کر کے اس میدان میں میں اس کے فائدوں کو لوٹوں، دوبارہ قیامت میں حاضری دے کے. تو عزیز ساتھیوں، یہ صدقہ و خیرات ہے، ان کے یہ سہولیات ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، قسم اٹھانے والے کائنات کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے قریب تر انسان قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقہ آپ کی دولت میں کمی پیشی پیدا نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دنیاوی حساب کتاب کو غلط ثابت کر رہے ہیں. جو بھی ہم نے ایڈیشن سبٹریکشن سیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ کے معاملات میں یہاں پر صرف ایڈیشن ہوتا ہے، یہاں پر کوئی سبٹریکٹ ہوتا نہیں. آپ کے پاس جو بھی دولت ہے آپ نے اللہ کے راہ میں نکالا تو وہ آپ کے حساب کتاب میں ایڈ ہوتے رہتا ہے، آپ کی دولت کبھی گھٹتی نہیں. اللہ اکبر. اور ہم تاریخ پڑھتے ہیں یہ بات کتنی سچی ہے، اور کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر اللہ کی قسم، اور اس پر اللہ کی قسم. اس کے بعد تاریخی حقیقت، اللہ اکبر. اور آپ تاریخ کے اوراق الٹائیے، اللہ اکبر. ان اوراق کو پڑھیے، سنہرے اوراق کو پڑھیے، ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیے جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں خوب لٹایا ہے، کبھی غریبی چھو کر نہیں دیکھی. یہ آپ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی نسل آج تک چل رہی ہے ہندوستان میں، اڑوس پڑوس کے ملک میں
عرب سرزمین میں ان کی نسل آج تک چل رہی ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہوئی، 1400 سال گزر گئے، دولت مند ان لوگوں کے درمیان دیکھنے کو ملتے ہیں. عجیب و غریب دولت ان لوگوں کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ نے، جن کا نام ابوبکر صدیق تھا، انہوں نے اللہ کے راہ میں گنا نہیں 58-54 بلکہ خوب دیا. ایک مرتبہ راستے میں گزر رہے تھے، دیکھا بلال پر ستم ظرفیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. مکے کا زمانہ ہے، ابھی اسلام قبول کیے ہوئے لوگوں کی تعداد مٹھی بھر سے زیادہ نہیں ہے. ابھی کوئی اسٹیٹ قائم نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی بستی بنی نہیں ہے، ابھی کوئی لشکر بنی نہیں ہے، ابھی یہود و نصارہ سے معاہدے نہیں ہوئے، ابھی قیصر و کسریٰ کے آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر ہلایا نہیں گیا ہے، ابھی وہ ماحول پیدا نہیں ہوا ہے. بالکل سرسری ماحول ہے، معمولی ماحول ہے. چند لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان میں اسلام قبول کرنے والے ایک بلال ہے، جن پر لوگ ستم ظرفیوں کو توڑ رہے ہیں، ان کے سینوں میں پتھروں کو توڑا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کا بندہ ہر چیز جھیل رہا ہے، لیکن زبان سے شرکیات کفریات کو نکالنا اس کے لیے برداشت نہیں. اور یہ زبان اس کی بند ہے، لیکن اشارے سے احد احد کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اگر کسی کی عبادت ہونی ہے تو وہ وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا جھکے گا نہیں. اور یہ تمام کے بت، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. توحید کا انہوں نے اعلان کیا، اور ابوبکر صدیق کی نظر ان پر پڑتی ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ایک مرتبہ جوش میں آ جاتے ہیں اور سیدھے امی بن خلف سے پوچھتے ہیں کہ اے ظالم، تو کتنا لے گا اسے رہا کرنے کے لیے؟ چونکہ بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام تھے اس امیہ بن خلف کے پاس، ایک ظالم مشرک کے پاس، اور وہ پہلے سے ظالم تھا، اور اس پر کفر کی گندگی نحوس سے جمع ہو گئی، اور اس پر بلال رضی اللہ عنہ کی توحید ایسا اس نے ظلم کیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہاں سے رہا جاتا؟ کیسے منظر دیکھ کے خاموشی سے گزر جا سکتے ہیں؟ کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایمانی بھائی ہے، ایمانی حرارت ہے، یہ ممکن ہی نہیں، ایمان والے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ابوبکر صدیق نے اس امیہ بن خلف سے پوچھا کہ بھائی کتنا چاہیے، مانگتے کتنا ہو، اسے مجھے رہا کرنا ہے. ابھی دیکھیے، جسے رہا کرنے کی بات چیت چل رہی ہے وہ غلام ہے، وہ کوئی بڑے قبائل قریشی نہیں ہے، معاملی سے غلام ہے. ان سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں. لیکن ابوبکر صدیق کی نظریں دنیا پر ٹکی نہیں ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظریں آخرت پر ٹکی ہوئی ہیں. یہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت میرے سامنے ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی تصویر کشی کرتے ہیں، گویا کہ میں جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے گویا کہ میں کھڑا ہوا ہوں. مجھے ان چیزوں پر ایمان نہیں، بلکہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. یہ ان کے ایمان کا لیول تھا. یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے نظر دولت پر نہیں ٹکی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ بھائی غلام کو خریدوں گا تو کتنا میرے سٹاف میں کس کا اضافہ ہو جائے گا، پہلے سے تو میرے پاس سٹاف ہے، ان کی تو تجارت ہے، اسے لوں گا تو کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے سوچا نہیں، صرف یہ دیکھا کہ یہ بندہ لا الہ الا اللہ کا حامل بن گیا ہے، اس کے زبان سے احد کے جملے ادا ہو رہے ہیں، ایسے بندے مومن کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو امیہ بن خلف نے ڈیجیٹل نمبر سنائے، اس نے رقم بڑے ڈیجیٹل نمبر، بڑی رقم اس نے سنائی. ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہو جائے گا معاملہ. گھر گئے، دولت لائے، اس ظالم کی صورت میں پھینکا اور بلال کو لے کر نکل گئے. یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کب دولت سٹ رہے ہیں، کب اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جب کوئی بڑی امید نہیں ہے، ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہے. ہم آپ کو چاہیے کہ اندازہ کریں اس ماحول کو. وہاں پر یہ ابوبکر صدیق کے صدقہ و خیرات تھے. اللہ اکبر. اور ان کی زندگی پڑھتے جائیے. بدر کا موقع آیا، احد کا موقع آیا، جب بھی آیا انہوں نے دیا، جب بھی آیا انہوں نے دیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی اس کے بعد ابوبکر صدیق جو کچھ بھی کرے نہ انہیں اللہ پکڑے گا. یہ سب کا حق میں ادا کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کا حق میں ادا کر چکا ہوں. ایک ابوبکر صدیق ہے، ان کا حق میں نے کبھی ادا نہیں کیا ہے، نہ ہو سکتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے آغاز اسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے تک یہ بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے، یہ اللہ ہی اس کا اجر دے سکتا ہے. ہر میدان میں آگے صدقہ خیرات تو پوچھیے مت، دیا ہے زندگی میں، صرف دینا ہی سکھا ہے. اور اس کا بدلہ کیا ہے جی ساتھیو؟ اس کا بدلہ ہے کہ آپ اس کے بعد تاریخ الٹ کر دیکھیے، ابوبکر کی نسل کو دیکھیے، کبھی بھی کوئی فقر، کوئی جو ہے فقر و فاقہ میں پڑا نہیں،
کوئی غریبی محتاجی کے عالم میں پھنسا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو آدمی اللہ کے راہ میں دیتا ہے اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی قسم ہے, جو اللہ کے راہ میں نکالتا ہے اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں. تاریخ گواہ ہے. ہاں, ان کی دولت میں ضرور گھٹایا ہوگا, ان کی دولت ضرور گھٹے گی, جو اللہ کے لیے نہیں دیتے, جن کی نیت للہ فی اللہ نہیں, بلکہ ان کی نیت دکھانے کی ہوتی ہے, ان کی نیت شو آف کرنے کی ہوتی ہے, ان کی نیت اپنی دولت کے ڈنڈورے پیٹنے ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نا, ان کی مال دولت میں کمی ہوتی ہے, اور ان کی نسل میں اس کے آثار نہیں ہوتے. جو للہ فی اللہ جنہوں نے دیا ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے. میں آپ کو تاریخ کے کتنے واقعات بتاؤں. عثمان بن عفان کو لے لیجیے آپ, مدینے کا زمانہ ہے, قحط سالی پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو پانی پینے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, بڑی مصیبت کا زمانہ ہے. ایک یہودی تھا, اس کے پاس ایک کنواں تھا. مسلمان جاتے اس کے پاس پانی پیتے, تو جیسے ہی پانی پیتے تو وہ کہتا ہے کہ ایک گلاس کی اتنی قیمت, ایک ٹملر کی اتنی قیمت, ایک بالٹی کی اتنی قیمت, ایک گھڑے کی اتنی قیمت. تو مسلمان پیسے دے دے کر چھک گئے. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی آدمی ہمیں اس یہودی سے چھٹکارا دلائے, ہے کوئی آدمی جو ہمیں اس یہودی کی مصیبت سے بچائے. وہاں پر عثمان بن عفان حاضر ہو گئے اور اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چاہیے. اس یہودی کو موقع مل گیا, اس نے دگنا چگنا 10 گنا بڑھایا اور رقم سنائی. اور عثمان بن عفان گویا کہ ان کے گال میں کوئی جون رینگ نہیں رہا ہے, فوراً قیمت کو اس کے صورت میں دے مارا اور اس کنویں کو لیا. کیا کیا؟ اپنی تجارت کا ذریعہ نہیں بنایا, اپنی انکم کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ بھائی ماشاءاللہ اچھی تجارت ہے, میرا بینک بیلنس بڑھے گا, کم قیمت میں دیتا ہوں, سستے میں دیتا ہوں, لے لو. نہیں کہا یہ پورے کی پورا کنواں اللہ کے لیے وقف ہے. اور آج بھی یہ کنویں کے آثار مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. وہاں پر ایک سرکل سا بنایا ہوا گیا ہے, وہاں پر آج بھی یہ کنواں بطور نشانی ہے. ساری دنیا کو یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں دیتا ہے 1400 سال ہونے کے بعد اور قیامت تک لوگ اس کنویں کی اس نشانی کو دیکھ کر کہیں گے کہ دینے والا عثمان بن عفان تھا. اور مسلمانوں نے انہیں لقب دیا الغنی, عثمان بن عفان الغنی. اور ان کی نسل پڑھ لیجیے, کوئی غریب نہیں رہا, بلکہ ان کے تو پوتے تھے جن کا نام تھا خالد بن ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یہ تو اتنے زبردست سخی دادا گزرے, ان کی دولت میں اتنی برکت تھی, اللہ اکبر, جس کسی میں ہاتھ رکھا دولت دگنی چگنی ہو گئی. اور ویسے ہی یہ اللہ کے راہ میں دیتے تھے. ہزاروں کے لوگوں کی تنخواہیں ان کے پاس مقرر تھی, غریبوں کی لمبی فہرست تھی, اور ہر غریب کے لیے ان کے پاس تنخواہ تھی. اور جب وفات پائے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان غریبوں کو پیسہ پہنچانے والا یہی تھا. جب تک زندہ تھے کسی کو پتا بھی نہیں چلا. یہ تقوی کا اونچا معیار. اور ایسے اصول پر اگر صدقہ ہو, ایسے اصول پر اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے تو عزیز ساتھیوں, اللہ اکبر, لوگوں کے دل بدلیں گے. اور یہ صدقہ و خیرات کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ اسلام کے قریب آئیں گے, ایمان کے قریب آئیں گے, اور اس کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوگا. تو اور آپ تاریخ پڑھتے جائیے. اللہ اکبر, صلاح الدین ایوبی کو ہم پڑھتے ہیں. یہ وہ ہیں بادشاہ تھے, انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. 25 سال کی مسلسل محنت, اور اللہ نے انہیں بیماری میں ملوث کیا تھا. بیماری کو جھیلتے ہوئے انہوں نے میدان جہاد میں داد و شجاعت دی. اور جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا, مال کا ڈھیر جمع ہو گیا, اور یہ سارے کا سارا مال انہوں نے اللہ کے دین کو پڑھنے والوں پر خرچ کیا, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت پر خرچ کیا. اور ایسے ایسے ادارے بنائے, ایسے ایسے مدرسے بنائے جہاں سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے علماء نکلے ہیں, بڑے بڑے علماء نکلے ہیں. اور یہاں سے ایک نکلے جن کا نام تھا نظام الملک, جو آگے بڑھ کے انہوں نے پورے عالم اسلامی میں 14 ایسے بڑے بڑے یونیورسٹیز بنائے جہاں سے کون پڑھ کر نکلے؟ امام نووی پڑھ کے نکلے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ پڑھ کے نکلے. تو دیکھیے کار خیر جب آدمی اس کی بنیاد ڈالتا ہے نیک نیتی کے ساتھ, تو معاملات دیکھیے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ تکلیف ہے, لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ بیماری ہے, لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں درد ہے. تو میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پر عمل کریے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ کیا ہے؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई आपकी बीमारों का इलाज जो होता है आप लोग सदका से करिएगा, सदका से करिएगा। बीमार है उसका इलाज इसी सदके में अटका हुआ है, क्योंकि अल्लाह के गजब को यही ठंडा करता है। जब आपने इसे निकाल लिया तो बीमारी जाती रहती है। दाऊ मरदाकुम बिस्सदका, अपनी बीमारों का इलाज इन्हीं सदका खैरात में करिए। लोग आके कहते हैं कि कमाई में बरकत नहीं, पैसे खूब कमाते हैं लेकिन इलाजों में पैसे निकल गए, फलां जगह पैसे निकल गए, फलां जगह पैसे निकल गए। इसके लिए भी हल वही है कि आप अल्लाह के राह में सदका करें। बाज लोग ताज्जुब से पूछते हैं कि मैं पैसों की कमी पेशी की शिकायत कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि और अल्लाह की राह में निकालें। यही तो अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीना अलग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास। मुहसिनीन मुत्तक़ीन तो वो हैं जो खुशहाली में भी देते हैं, खुशहाली में भी देते हैं। दौलतमंद है, खुशहाल है, तब भी अल्लाह के राह में निकालते हैं। तंगदस्ती के जमाने में भी, हाथ तंग है, तिजारत ठप हो गई है, इनकम कम हो गया है, उसके बावजूद अल्लाह के राह में निकालना ये छोड़ते नहीं है। हर हालत में अल्लाह के राह में सदका करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इन्हीं को मुहसिनीन कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो एहसान के दर्जे को पहुंचे हुए हैं। तो जी साथियों, रमजान का महीना है, मुबारक अशरा आ रहा है, और ये भी आप जान लीजिएगा, ये महीना अगर आपका छूट गया और इस महीने में इस्तिग़फ़ार तौबा करना बाज लोगों ने ऑप्शन समझा हुआ है। याद रख लें, ये ऑप्शन नहीं है। आपको इस महीने से गुनाहों की तलाफी करके बाहर निकलनी है। अगर आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, आपको ये करना ही करना है। क्यों? वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ लग जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर चढ़ रहे थे। पहली मरतबा आमीन कहा, फिर आमीन कहा, फिर तीसरी मरतबा आमीन कहा। खुतबे के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने आज बड़ा ही अजीब और गरीब काम किया, आप तो सिर्फ आमीन बोलते चले गए, किस बुनियाद पर आमीनें अदा हुई? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जब मिंबर चढ़ रहा था, जिब्राइल ने हाजिरी दी और जिब्राइल ने कहा, जिस किसी के पास वालिदैन हो उसने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनके जरिए से अपनी जन्नत नहीं सुवारी, उस आदमी पर बद्दुआ हो, वो बर्बाद हो, वो गारत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दुआ करने वाले जिब्राइल और आमीन कहने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ रायगान जाएगी, दुआ बेकार जाएगी, हम जैसे लोग नहीं। जिब्राइल और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं दुआ और ये आमीन कह रहे हैं। जब दूसरी सीढ़ी चढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। जिब्राइल ने कहा कि आपका जिक्र हो, आपका नाम लिया जाए और लोगों ने आप पर सलावत नहीं पड़े तो ऐसे लोगों के लिए बर्बादी हो। और तीसरी सीढ़ी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ी तो जिब्राइल ने यह दुआ की कि हर वो बंदा जिसने रमजान का महीना हासिल किया और रमजान के महीने में रहा और रमजान के महीने से निकल रहा है, इसके कोई गुनाह माफ नहीं हुए, कोई इसके जो है तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं हुआ, कोई गलतियों की तलाफी नहीं हुई, ऐसा आदमी इस पर अल्लाह की लानत हो, इसे बर्बादी हो, ये गारत हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। तो इस एतबार से हम और आपको समझ लेना चाहिए कि मेहनतें करनी है, दुआएं करनी है, अपनी गलतियों का हिसाब किताब सोचना है, उस पर आहविजारी करनी है, रोनी है, और क़यामत और रमजान खत्म होने से पहले इस्तिग़फ़ार अपना करना है। तो आज इस जुमे में आपके लिए पैगाम यह है कि आप रमजान से ऐसे ही निकलना ऑप्शनल नहीं है, आपकी तलाफी करके आपको निकलना है, ये जरूरी है, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ लग जाएगी। हज़ा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।